بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان کے بعد کھانے پینے میں اگر احتیاط برتی نہ جائے تو مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رمضان کے دوران آپ کے کھانے پینے میں کمی آ جاتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی کمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ تو عید کے دنوں میں کھانے پینے کے دوران آپ نے احتیاط برتنی ہے، کیونکہ رمضان میں معدہ کم مقدار میں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس لیے اچانک زیادہ کھانے سے بد ہضمی جیسا کہ پیٹ کا درد، ڈائریا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آہستہ آہستہ کھانے کی مقدار کو بڑھائیں اور زیادہ مرغن یا مسالے دار کھانوں سے حتی الوسع پرہیز کریں۔ دوستو، ہمیشہ ہلکی اور متوازن غذا استعمال کریں اور اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ فائبر جیسا کہ پھل اور سبزیاں، پروٹین اور چکنائی کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ طبیعت ٹھیک رہے۔ متوازن غذا کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دہی، سبزیاں، پھل، دالیں اور بغیر چکنائی والے گوشت جیسا کہ چکن یا مچھلی کو ترجیح دیں۔ تو رمضان کے ماہ میں انسان کے اندر پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیفین والے جتنے بھی ڈرنکس ہیں، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یہ بھی مزید انسان کو ڈی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی احتیاط برتنا ضروری ہے۔ دوستو، اچانک چکنائی اور میٹھے سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ عید کے موقع پر میٹھے اور چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال نقصان دے سکتا ہے، اس لیے اعتدال میں استعمال کرنا مناسب رہے گا۔ دوستو، چینی کی زیادہ مقدار وزن کو بڑھا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر لیول کو بھی متاثر کرتی ہے، لہٰذا اس طرف بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے۔ دوستو، آہستہ آہستہ اپنے کھانے کو آپ نے معمول پر لانا ہے۔ اگر ہو سکے تو دن میں 3 بڑے کھانوں کی بجائے 5 چھوٹے چھوٹے کھانے لینا بہتر ہوگا تاکہ معدہ آہستہ آہستہ روٹین پر آئے۔ دوستو، جلدی جلدی کھانے کی بجائے بیٹھ کر سکون سے اور اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تاکہ آپ کو ہر خوراک اچھے طریقے سے جسم میں فائدہ پہنچا سکے۔ دوستو، فزیکل ایکٹیویٹی بھی رمضان میں کم ہو جاتی ہے، لہٰذا رمضان کے بعد اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو ہرگز منقطع نہ کریں، بلکہ واک، ورزش، یوگا کی طرف ضرور آئیں۔ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ یک لخت ہیوی یا زیادہ سرگرمی یا زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں آنا، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں۔ ہاضمے کے مسائل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ مرچ، مسالے اور جنک فوڈ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تاکہ معدہ خراب نہ ہونے پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ادرک، پودینہ اور زیرہ کی ایک قدرتی چائے بنا کر پیتی ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے ہاضمے کے لیے مفید ہے بلکہ آپ کی تذابیت کے لیے، آپ کی چکنائی کے لیے، آپ کے وزن کو بھی بہتر کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی بیماری جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر یا معدے کے کسی مسائل میں مبتلا ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے معالج سے ایک دفعہ ضرور مل لیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی پیچیدگی آ رہی ہو تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں۔ تو دوستو، اس معلومات کو دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نے اس معلومات کو ضرور فالو کرنا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ان باتوں پر عمل بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔